الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم۔ صدر گرامی قدر، معزز مہمان خصوصی، منتظمین مجلس اور محترم سامعین، یہ پہلو بلا شک و شبہ میرے لیے باعث مسرت ہے کہ مجھے آپ حضرات سے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آج پہلی مرتبہ بالمشافہ ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اس مختصر وقت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف کلی تصور پر بلکہ کسی جزوی پہلو پر بھی ہمہ جہتی اور محیط نوعیت کی گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے وقت کے فکری تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا ہے کہ آج کی مجلس میں قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی جائے، اور یہ اس لیے ضروری سمجھا کہ مغربی مفکرین اور غیر مسلم اساطین اور بالخصوص وہ لوگ جنہیں اصطلاح میں مستشرقین کا نام دیا جاتا ہے، اورینٹلسٹس، یہ ذہن نشین رہے کہ مستشرق سے مراد مغرب کے وہ علماء ہیں جو مشرقی تہذیبوں پر تحقیق کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے، تمام مغربی مفکرین کا، خواہ وہ تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے میدان میں تحقیق کر رہے ہوں یا دین و مذہب کے موضوع پر، خواہ وہ فقہ و قانون کے موضوع پر اپنی بساط علم و جستجو کے مطابق کاوش کر رہے ہوں یا کسی بھی اور دینی مسئلے پر، ان کا ہمیشہ سے ایک مخصوص زاویہ نگاہ رہا ہے۔ وہ یہ کہ وہ بنیادی طور پر یہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہر مذہب، ہر فکر، ہر نظام اور ہر فلسفہ ایک مخصوص دور کے تقاضوں کی پیداوار ہوتا ہے، تو وہ کسی خاص طرز کی تہذیب اور ثقافت کے احوال سے مذہب اور فلسفہ جنم لیتا ہے۔ جب تک اس تہذیب اور ثقافت کو عروج اور کمال حاصل رہتا ہے، اس وقت تک اس مذہب، اس فکر، اس نظام حیات یا اس فلسفے کو بھی عروج اور اس کو کمال میسر رہتا ہے۔ لیکن جب مرور زمانہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تہذیبیں اپنے زوال کو جاتی ہیں، ثقافتیں، بڑی بڑی قومیں اور ملتیں سیاسی، اقتصادی، تہذیبی، ثقافتی، ملی، فکری، تعلیمی اور نظریاتی ابتلا کا شکار ہوتی، اور قوموں اور ملتوں کا شیرازہ جوں جوں منتشر ہونے لگتا ہے تو اس فلسفے پر بھی موت آنا شروع ہو جاتی۔ وہ فکر، وہ نظام حیات اور وہ مذہب جو بھی کہہ لیجئے، اپنے دائرہ کار کی وسعت کے اعتبار سے وہ بھی زوال پذیر ہونے لگتا ہے، اور جب ایک تہذیب اور ثقافت پر موت طاری ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے پیدا کردہ مذہب، دین، فکر یا فلسفے پر بھی موت وارد ہو جاتی۔ یہ نقطہ نظر انہوں نے کہاں سے اخذ کیا، اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کے اوراق خود تفصیل کے ساتھ بول رہے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کو بھی بابل، نینوا، ہند اور مصر کی قدیم مادی تہذیبوں اور ثقافتوں کی مانند ایک تہذیب اور ثقافت تصور کیا۔ جس طرح کسی وقت میں مصر کی تہذیب کا بول بالا تھا، بابل اور نینوا کی تہذیب و ثقافت کو عروج اور کمال حاصل تھا، کوئی وقت یونان کی تہذیب کا تھا، کوئی وقت ہند کی تہذیب کے عروج کا تھا، کوئی وقت فارس اور ایران کی تہذیب کے کمال کا تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسلام کے نام پر ایک تہذیب اٹھی، اسلام کے نام پر ایک ثقافت نے جنم لیا، اور اس تہذیب اور ثقافت کے بانی نے، یہ میں مغربی مفکرین کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس تہذیب و ثقافت کے بانی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فلسفے، فکر اور نظام حیات کی تعلیم کے طور پر ایک کتاب دی، جس کتاب کا نام ہے قرآن، اور کچھ اپنا ضابطۂ حیات، اپنا اسوہ زندگی،
اور اپنے احوال حیات بھی لوگوں کے سامنے رکھے، جس کو حضور کی امت سنت کے نام سے اور سیرت کے نام سے تعبیر کرتی۔ ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جب تک وہ دور انہی تقاضوں اور احوال پر مشتمل رہا اور دین اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو عروج، غلبہ اور وقار اس کا بحال رہا، تب تک تو اسلام ایک فکر، ایک فلسفے، ایک نظام حیات کے طور پر قائم بھی رہا، باقی بھی رہا، اور اس کے نفاذ اور اس کے قابل عمل ہونے کا ایک دور بھی تھا۔ لیکن جوں جوں اسلامی تہذیب و ثقافت ان کے نقطہ نظر سے سیاسی، اقتصادی اور فکری اور نظریاتی زوال کا شکار ہوتی گئی تو اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہوتا چلا گیا۔ تو ان کے خیال کے مطابق اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت اور دین مبین کی تعلیمات بھی گویا ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ اب اس کی ایکسپائری کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، آج کے دور میں اسلام کے ناقابل عمل ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، آج کے دور میں اسلام کی بنا پر اس امت کے مستقبل کو منور کرنے کو ناممکن قرار دینے کے لیے، اور امت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہنوں میں اسلام کی نسبت ایک بد دلی، ایک مایوسی، ایک بے یقینی، ایک فکری انتشار اور دائمی نوعیت کا نظریاتی ابتلا پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مفروضے گھڑ لیے، کچھ تصورات پیدا کر لیے۔ اب ان مفروضوں کی تعداد بہت ساری ہے۔ وہ تصورات جو یکے بعد دیگرے وہ اپنی کتابوں کی صورت میں امت کے سامنے پھینکتے چلے جا رہے ہیں، اور جنہیں پڑھ کر وہ مسلم مفکرین جو قرآن اور حدیث اور دینی علوم کی اصل مآخذ کی بنا پر صحیح تعلیمات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، جو اسلام کو انگریزی کے حوالے سے پڑھتے، جو اسلامی تاریخ کو انگریزی کے مآخذ کے حوالے سے جانتے، جو اسلامی تہذیب اور ثقافت کو وہ اینڈرسن کے حوالے سے جانتے ہیں، جو آربری کے حوالے سے اسلام کو پڑھتے ہیں، جو پروفیسر نکلسن کے حوالے سے اسلام کو پڑھتے ہیں، جو جوزف شیف کے حوالے سے اسلام کو پڑھتے ہیں، الغرض جن کا مبدا اور منتہا تحقیق وہ مغربی اساطین کی سوچ ہے، تو بلا شک و شبہ ان کا ذہن بھی اسی شک میں مبتلا ہوتا چلا گیا، اسی ذہنی اور فکری بحران میں مبتلا ہوتا چلا گیا جس بحران کا شکار خود مغربی مفکرین تھے۔ اور یوں چلتے چلتے ہماری وہ نوجوان نسل جنہیں بدقسمتی سے اپنے احوال پر ہم اس کی شومی قسمت پر رونا روئیں کہ بدقسمتی سے اس نوجوان نسل کے لیے نہ تو گھر کے ماحول میں، نہ سکول کے مکتب کے ماحول میں، نہ کالج کے ماحول میں اور نہ یونیورسٹی کے ماحول میں وہ احوال اور وہ صورتحال میسر نہ تھی کہ وہ صحیح اعتبار سے اپنی تہذیب اور ثقافت کا مطالعہ کر سکتے، وہ صحیح ماخذ اور صحیح سورسز کی بنیاد پر اپنی دینی تعلیمات کو کے صحیح رخ کو جان سکتے۔ جنہوں نے اگر دین کی نسبت کچھ سمجھا بھی تو وہ مغربی مفکرین کے حوالے سے سمجھا، اور مسجد میں گئے سمجھنے کے لیے تو پھر اس گستاخی معاف، پھر اس مولوی کی زبان سے سمجھا جو جدید تقاضوں سے واقف نہ تھا، جو جدید ضرورتوں سے واقف نہ تھا، جو انسانی فکر اور انسانی نظریے کی تمام ریکوائرمنٹ سے کما کو بخوبی واقف نہ تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک طرف جب وہ نسل اسلام کو سمجھنے کے لیے جاتی تو اسے اسلام کا مسخ شدہ چہرہ پیش کیا جاتا، اسلام کی وہ تصویر پیش کی جاتی جو اسلام کے دشمنوں نے اسلام سے اسلام کے فرزندوں کو متنفر کرنے کے لیے تراش رکھی تھی۔ اور جب وہ مکتب و مسجد میں اسلام کو سمجھنے کے لیے جاتے تو پھر ان لوگوں کی زبان سے اسلام کی تفسیر سنتے جو اسلام کو سوائے مردہ رسموں کے اور کچھ تصور کرنے کے لیے قائل نہ تھے، جنہوں نے اصل روح کو ختم کر رکھا تھا، اسلام کی رسم و رواج کو، اسلام کی عبادات کو، اسلام کے عقائد کو صرف متھ اور ریچول کے طور پر اس کا پرچار کرتے تھے، اور فتوے کے زور سے اس امت کی نوجوان نسل کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی تعلیم دیتے تھے، ان کے ذہنی انتشار کو مطمئن کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے ذہنوں میں، دلوں میں اٹھنے والے اضطراب کو تسکین کا سامان فراہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو جدید مآخذ سے بھی اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا رہا، قدیم مآخذ کے حوالے سے وہ لپکے تو ادھر بھی چہرہ مسخ ہوتا دکھائی دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے بارے میں اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں متنوع قسم کے تشکیک، شکوک، شبہات اور طرح طرح کی الجھنیں دل و دماغ میں پیدا ہو گئی۔ اب فرق یہ ہے، شاید ہی کوئی ذہن جو سوچنے کی ہمت رکھتا ہے، میں اس ذہن کی بات کر رہا ہوں جو سوچتا ہے، جو غور و خوض کرتا ہے، تعقل، تدبر اور تفکر جس ذہن کی خاصیت، جس ذہن میں سوچ اور سمجھ اور سوجھ بوجھ کی خاصیت ہی نہیں، اس کا مسئلہ جدا ہے۔
اسے تو دیکھا کہ ہمارے والدین اس ڈگر پر ہے، وہ بھی خاموشی سے اسی ڈگر پر چلتا رہا۔ اس کو زمانے کے ان تھپیڑوں نے نقصان کم پہنچایا ہے، اس ذہن کو نقصان زیادہ پہنچایا جو ذہن سوچ سکتا تھا، جو سمجھ سکتا تھا، جس کی آنکھ دیدہ بینا تھی، جو آنکھ کھول کے اس دنیا کو سمجھنا چاہتا تھا اور دین مبین کو صحیح خطوط کے ساتھ سمجھ کر پھر اپنی زندگی میں اسے عمل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ نقصان اس ذہن کو پہنچا۔ سوال بھی اسی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، طرح طرح کے سوالات ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، حجاب کے پیش نظر شرم اور حیا کی مہریں ان کے لبوں کو خاموش کر دیتی ہیں۔ کبھی معاشرے کا خوف ہوتا ہے، کبھی فتوے کا خوف ہوتا ہے، کبھی والدین کا خوف ہوتا ہے، کبھی ملحد لادین اور دہریہ قرار پانے کا خوف ہوتا ہے۔ سوالات ان کے ذہنوں میں دبے رہ جاتے ہیں۔ کچھ ذہن وہ ہوتے ہیں جو ذرا سا آزادی کا ماحول پاتے ہیں تو وہ برملا بول اٹھتے ہیں، وہ سوال کر اٹھتے ہیں، اور پھر بجائے اس کے کہ انہیں مطمئن کیا جائے، ان کے اس اضطراب پر انہیں ملحد لا دین اور دین اور اسلام کا دشمن یا کافر کہہ کر انہیں اسلام سے مزید متنفر کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، شکوک تو ہزاروں ہیں، شبہات تو ہزاروں ہیں جو اسلام کا دشمن ذہن اسلام کی ملت کے نوجوان نسل کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ وجہ اس کی صرف ایک، وجہ یہ ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کے تمام دشمنوں کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کی کسی قوم، کسی ملت، کسی تہذیب اور ثقافت کی اس قدر تابناک عروج اور غلبے پر مشتمل تاریخ نہیں ہے جتنی کہ اسلام کی ہے۔ 1400 سالہ تاریخ میں اسلام من حیث المجموع مختلف وقتوں میں سیاسی اور حکومتی اور ریاستی سطح پر مختلف قسم کے جزوی بگاڑوں کے باوجود کلی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے 1400 سال کی تاریخ میں کم و بیش 1200 سال غلبے کا دور اسلام نے دیکھا ہے۔ عہد رسالت مآب کے بعد، خلافت راشدہ کے 30 برس گزرنے کے بعد، بنو امیہ کے تقریباً 90 برس گزرنے کے بعد، اسپین کا دور حکومت، پھر 50 سال کا دور زوال نکال کر پھر اس خلافت ترکیہ، اس کی صورت میں اسلام کا پھر 700 سالہ دور حکومت و دور سلطنت، اور بر صغیر پاک و ہند میں کم و بیش 1000 سال پر محیط مسلم حکمرانوں کی تاریخ اگر ہم اس طرح انداز سے دیکھیں تو دنیا کی کوئی قوم، کوئی تہذیب و ثقافت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ جس کی زندگی کی کل مدت 1400 سال ہو اور اس کے 1200 سال یا 1300 سال اس کے غلبے اور عروج اور کمال کے بسر ہوئے ہیں۔ چونکہ اسلام ہی کے شیرازے کو مغربی اتحادی قوتوں نے منتشر کر کے امت مسلمہ کو زوال کا شکار کیا تھا، اس لیے آج اگر انہیں کوئی خطرہ ہے تو وہ ملت اسلامیہ سے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ قوم پھر سے اپنی کھوئی ہوئی میراث کو بحال کرنے پر تل گئی، پھر سے اپنی عظمت و شوکت دیرینہ کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے تعیش کی زندگی کو خیر بات کہہ دیا، اس نے دیوسی اور بغیرتی کی زندگی سے توبہ اختیار کر لی اور صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے اپنی غلامی، اطاعت، اتباع اور اپنی محبت کا رشتہ استوار کر لیا اور یہ فرزندان توحید اٹھ کھڑے ہوئے، متحد ہو گئے، تو پھر یہ بہت جلد اتنی بڑی قوت میں بدل سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی اتحادی اور طاغوتی استعماری اور باطل قوتیں بھی اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا ہمیشہ سے ان کی کاوش اس محاذ پر رہی ہے کہ اس نسل کے نوجوانوں کے ذہنوں کو کلیتاً مروب کر دیا جائے، ذہنوں کو تشکیک میں مبتلا کر دیا جائے کہ اگر اس قوم کے فرد اپنے دین کی نسبت شک میں مبتلا ہو گئے، اپنی تہذیب و ثقافت کی نسبت الجھن میں مبتلا ہو گئے اور اپنے دین اور اپنے قرآن اور سنت کی نسبت مختلف قسم کی انتشار فکری کا شکار ہو گئے، تو جو قوم اپنے فکر میں شک کرنے لگے، اپنے فلسفہ حیات میں شک کرنے لگے، اپنے نظام حیات کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کی اثر انگیزی اور اس کی نتیجہ خیزی پر شک میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ کیوں نہ جمع ہو جائے، وہ قوم اپنی موت کو حیات سے نہیں بدل سکتی۔ اس لیے کہ زندگی وہ صرف اسلحتوں کے بل بوتے پر نہیں بلکہ وہ فکر، وہ فلسفہ حیات اور وہ نظام فکر کے بل بوتے پر ہوا کرتی۔ یہ وجہ ہے کہ ہر محاذ سے دین اسلام کی تعلیمات کی نسبت شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اب ہم ان کی تفصیلات میں تو نہیں جاتے، کچھ بیشتر وقت میں نے اس پس منظر کو واضح کرنے پر لگا دیا ہے اس لیے کہ یہ ضروری تھا۔ اب میں تھوڑا وقت ایک شک کو بیان کرنے اور اس کو رفع کرنے پر انشاءاللہ صرف کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک شک یہ ہے کہ ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اسلام تو صرف قرآن کا نام ہے اور سنت رسول یا سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ابدی اور دائمی نہیں، وہ اس دور کے لیے تو روشنی اور ہدایت مہیا کرنے کے لیے تھا،
لیکن اگر کوئی بات قرآن سے ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے تو آج کا ذہن اس طرف لپکتا ہے، لیکن اسے سنت نبوی اور سیرت رسول کی بنیاد پر واضح کیا جائے تو اس کے ذہن میں تشکیک پیدا ہوتی ہے اس خیال سے کہ کیا سیرت کا درجہ اسلام میں وہی ہے جو قرآن کا ہے؟ ذہن کہتا ہے کہ شاید نہیں، سیرت کا مقام اسلام کے اندر قرآن سے کم ہے۔ یہ وہ بہت بڑا شک، یہ بہت بڑی سازش ہے دین اسلام کے خلاف کہ جسے بے نقاب کیے بغیر اور اس شک کا ازالہ کیے بغیر اسلام کا صحیح رخ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں اسی تصور کو کچھ واضح کرتے چلیں کہ قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہمی تعلق کیا ہے، تاکہ یہ جو مجلسیں اور محفلیں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے قائم کرتے ہیں، ان محفلوں کا انعقاد پھر صرف جذبہ اور محبت کی بنا پر ہی نہ رہ جائے بلکہ جستجو اور تحقیق کی بنا پر بھی مجلسیں منعقد ہو سکے۔ تو قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، اس میں قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو یکجا کر کے باری تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے نسل بنی آدم، قد جاءکم برہان من ربکم، اے تشکیک کی گرد میں مبتلا ہونے والے لوگوں، آؤ تمہارے پاس حق اور صداقت کی پہچان کے لیے ایک سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے۔ برہان من ربکم، اللہ رب العزت نے اپنے کارخانہ قدرت کی وہ سب سے بڑی دلیل تمہیں عطا کر دی ہے جس سے بہتر دلیل خدا کے وجود پر اس کارخانہ ہستی میں نہیں دی جا سکتی۔ وہ دلیل آ گئی ہے جس سے بہتر دلیل خدا کی توحید پر متصور نہیں ہو سکتی۔ وہ دلیل آ گئی ہے جس سے بہتر دلیل دین اسلام کے حق ہونے پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ دلیل آ گئی ہے جس سے بہتر دلیل حق اور باطل میں فرق قائم کرنے کے لیے مہیا نہیں کی جا سکتی۔ برہان من ربکم، عربی زبان میں برہان کہتے ہیں اوقد الادلہ، وہ دلیل جس سے بڑھ کر دلیل انسانی تصور میں بھی نہ آ سکے، اس کو برہان کہتے ہیں۔ تو اے نسل بنی آدم، اللہ کی ہستی پر، اللہ کی توحید پر، دین اسلام کے حق ہونے پر سب سے بڑی دلیل جو اللہ کے اس کارخانہ ہستی میں موجود تھی اللہ نے تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ اور وہ دلیل کون ہے؟ البرہان ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ وجود مسعود مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا اللہ کے اس کارخانہ قدرت میں حق کی سب سے بڑی دلیل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضور کی سیرت مقدسہ تھی۔ ہم نے وہ دلیل اتم تمہارے پاس بھیج دی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اس دلیل کو سمجھنے کے لیے ہم نے روشن نور بھی بھیج دیا ہے، وہ قرآن ہے۔ تو گویا اللہ نے حضور کی سیرت کو اپنی دلیل اتم کے ساتھ تعبیر کیا اور قرآن کو روشن نور کہا، اس لیے کہ دلیل اتنی عظیم ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے بھی ایسی روشنی کی ضرورت ہے جو روشنی اسی سمت سے آئی ہو۔ لہذا دلیل بھی ہم نے اتم بھیجی ہے، اکمل بھیجی ہے، اور اس دلیل کی معرفت کے لیے ہم نے قرآن بھی بھیجا ہے تاکہ قرآن ہی کی ہدایت سے اس دلیل کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو اس مقام پر قرآن مجید نے حضور کی سیرت کو دلیل الوہیت، دلیل ربوبیت، دلیل توحید و رسالت، دلیل حق و صداقت قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کو واضح اور روشن نور کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں قرآن کا اسلوب اگر ذہن میں رکھیں تو پھر ایک اور مقام پر سے قرآن پڑھتا ہوں، اس حصے میں سے جو ابھی قاری صاحب نے آغاز میں تلاوت کیا۔ یہاں قرآن نے حضور کی سیرت کو دلیل اتم اور قرآن کو روشن نور کے ساتھ تعبیر کیا۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں بھی دو ہی کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور سیرت کے تعلق کا یہ عالم ہے کہ قرآن کسی جگہ خود کو بغیر حضور کے بیان نہیں کرتا، اور حضور کسی جگہ اپنی ذات کو بغیر قرآن کی ہدایت کے بیان نہیں کرتے۔ تو گویا حضور کی سیرت اور قرآن کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر سیرت مصطفی کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور سیرت مصطفی سے منہ موڑ کر قرآن پر ایمان تک نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہاں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں قرآن کو نور کہا تھا، یہاں سیرت مصطفی کو نور کہہ دیا۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور واضح اور چمکتی ہوئی کتاب آ گئی۔ تو یہاں بھی قرآن اور حضور کی سیرت کو یکجا کر دیا۔ پھر قرآن کی نسبت کہا کہ یہ سراسر پیکر ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہی قرآن تو ہے جو ہدایت کا راستہ تمہیں دکھاتا ہے۔ قرآن کا دامن چھوڑ کر تمہیں ہدایت کسی اور دہلیز سے میسر نہیں آ سکتی، کسی اور فلسفہ حیات سے، کسی اور نظام فکر سے ہدایت تمہیں قرآن کے سوا میسر نہیں آ سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہی وہ کتاب ہے جو شک کے گرد و غبار سے بھی پاک ہے اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ تو یہاں قرآن اپنے آپ کو ہدایت کہتا ہے کہ قرآن کے سوا ہدایت کہیں موجود نہیں، اور پھر یہی قرآن حضور کی سیرت کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی آپ ہی تو ہیں کہ جن کے دامن سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہدایت کی دولت میسر آتی، آپ ہی ہیں لوگوں کو راستہ ہدایت کا عطا کرتے۔ اور فرمایا فاتبعوہ لعلکم تہتدون، آؤ ہدایت کے متلاشیوں، اگر تمہیں ہدایت کی تلاش ہے تو پھر سیرت مصطفی کا دامن تھام لو، اگر حضور کی اتباع اختیار کر لی، حضور کی سیرت کی پیروی شروع کر دی، تو تمہیں ہدایت کی دولت میسر آ جائے گی، اور اگر حضور کی سیرت سے منہ موڑ لیا تو پھر تمہیں ہدایت کہیں بھی میسر نہیں آ سکتی۔ پھر ایک اور مقام پر واضح کرتے ہوئے مقام رسالت کو اور قرآنی ہدایت کو یکجا کر کے ان کے باہمی تعلق اور رشتے کو یوں واضح کیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خلاف ورزی کرتا ہے، حضور کی سیرت سے منہ موڑتا ہے، حضور کی مخالفت کرتا ہے، اس قرآن کی ہدایت کے آ جانے کے بعد وہ شخص مومنوں کی راہ سے الگ اپنی راہ نکالتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا، اور اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا قرآن حکیم نے یہ واضح کیا کہ قرآن ہدایت کے اترنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ امت مسلمہ کو اور نسل بنی آدم کو ہدایت کے اس مینار کی طرف راستہ دکھائیں، ہدایت کے اس پیکر اتم کی طرف نشاندہی کریں کہ جس کے دامن سے امت کو قرآن بھی ملا ہے، جس کے دامن سے امت کو خدا کی شناسائی بھی میسر آئی ہے، جس کے دامن سے امت کو اسلام کی تعلیم بھی ملی ہے، جس کے دامن سے امت کو خدا کی ہستی کی خبر ملی ہے، اور جس کے دامن سے اس انسانیت کو خدا کے ایک ہونے کی خبر ملی ہے۔ تو قرآن اترا اس لیے ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو پیکر ہدایت کے طور پر ہمارے سامنے رکھتے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ قرآن اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حضور کی سیرت کی ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا قرآن ہماری الجھنوں کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اگر قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو پھر حضور کی سیرت کی حاجت کیا ہے، حضور کی سنت کی حاجت کیا ہے؟ قرآن اس سوال کا جواب دے رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جب ان لوگوں کو دو دعوتیں دی جاتی، دعوت اللہ اور دعوت الی الرسول، انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کو مانو اور آؤ سیرت مصطفی کا دامن تھامو، آؤ قرآن کی ہدایت حاصل کرو اور حضور کی سیرت سے اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ جب دو طرفوں کو بلایا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ اور دہلیز مصطفیٰ کی طرف آؤ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی شہادت ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منافقوں کا کردار دیکھیں گے کہ یہ قرآن کی طرف تو جانے میں گریز نہیں کرتے، لیکن اے نبی جب آپ کی طرف بلانے کی بات کی جاتی ہے تو گردن جھٹک کے چلے جاتے ہیں۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، ان منافقوں کا عالم یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں طرفوں کی طرف بلایا جائے تو یہ آپ کی طرف جانے، آپ کی بارگاہ کی طرف جانے، آپ کی دہلیز پر سر تسلیم خم کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس رسول کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا قرآن کے نقطہ نظر سے قرآن کو مانتے ہوئے بھی حضور کی سیرت کا انکار کرنا، حضور کی سنت کے واجب ہونے کا انکار کرنا اور دہلیز مصطفی کو پیکر ہدایت تصور کرنے کا انکار کرنا، یہ اللہ کے ہاں قرآن کا ماننا ایمان تصور نہیں ہوتا، اس کو قرآن منافقت سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی سورہ نساء میں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بس ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم ہے میرے پیارے محبوب، وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے تیرے بنانے والے کی، اے پیکر حسن و جمال، قسم ہے تیرے تراشنے والے کی، اے سارے خصائص اور ساری خوبیوں کا پیکر اتم، قسم ہے اس رب کی جس نے تجھے اس کمال پر فائز کیا ہے
قسم ہے تیرے رب کی کہ لوگ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنی زندگی کے تمام اختلافی اور نزاعی معاملات میں آپ کو آخری سند تسلیم نہ کر لیں۔ یہ قرآن پاک ہے۔ خدا کا کہنا یہ ہے کہ لوگ میری بارگاہ میں ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے حکم کو آخری حکم، آپ کی سند کو آخری سند، آپ کے در کو آخری در اور آپ کی دہلیز کو اپنا منتہا مقصود تصور نہ کر لیں۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنی زندگی کے تمام اختلافات میں، تمام نزاعات میں مرجع اور ماوا صرف اور صرف آپ کی ذات کو جب تک تصور نہ کرنے لگے، ان کی نگاہیں آپ کے در کے سوا کسی اور طرف نہ اٹھیں، اس وقت تک ہم انہیں مومن تصور نہیں کرتے۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں بلکہ آپ جو کچھ فرما دیں ان کے دل اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی بات کو مجبور ہو کر نہیں بلکہ یوں بطیب خاطر مانے، اس طرح سرے تسلیم خم کر دیں آپ کے حکم کے سامنے جیسے جھکنے کا حق ہوتا ہے، یعنی بدل و جاں آپ کے لیے قربان ہو جائیں، آپ کی سیرت کے شیدائی ہو جائیں، آپ کی سنت کے متبع ہو جائیں۔ کیوں اتنی اہمیت قرآن حضور کی سیرت کو کیوں دے رہا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن خود اتنی اہمیت حضور کی سیرت کو، حضور کی سنت کو، حضور کی ذات کو اور حضور کے پیکر ہدایت کو کیوں دے رہا ہے؟ سبب اس کا قرآن خود بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے کہ مجھے تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، میں تو دیکھا نہیں جا سکتا، مجھے لوگوں کے کان سن بھی نہیں سکتے، لوگوں کی زبانیں مجھے چکھ بھی نہیں سکتی کہ میں چکھا جانے والا نہیں ہوں، لوگ مجھے سونگ نہیں سکتے اس لیے کہ میں بو نہیں ہوں، لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ میں مری وجود نہیں ہوں، تو میں تو لوگوں کے محسوسات میں بھی نہیں آ سکتا، لوگ مجھے اپنے وجدان سے بھی نہیں جان سکتے، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہر شے کا ملجا اور ماوا کیوں نہ بیان کروں؟ اس لیے کہ میرے ہونے کی خبر بھی لوگوں کو میرے نبی کی سیرت سے میسر آئی ہے، میری توحید کی معرفت بھی لوگوں کو میرے نبی کی رسالت سے میسر آئی ہے، میرے دینی تعلیمات کی خبر بھی لوگوں کو میرے رسول کے اٹھنے بیٹھنے سے خبر آئی ہے۔ ارے فرض کیا ہے جسے رسول کی زبان نے کرنے کو کہہ دیا وہ شریعت کا فرض ہو گیا، جس کام کے نہ کرنے کو کہہ دیا رسول کی زبان نے وہ شریعت میں حرام ہو گیا، رسول جس طرح سو گئے وہ سونا سنت ہو گیا، جس ڈھب پر اٹھ کھڑے ہوئے وہ اٹھنا سنت ہو گیا، جس طرح چل پڑے تو حضور کا خرام ناز تھا لیکن شریعت کی سنت بن گئی، جہاں بیٹھے وہ نشست حضور کی سنت ہو گئی، جہاں جہاں حضور کے قدم لگتے چلے گئے وہ جگہ اللہ کے ہاں شاعر میں بدلتی چلی گئی۔ ارے تو حضور کا وجود صرف محض ایک انسان کا وجود نہیں، محض کسی ایک بشری کا وجود نہیں، بلکہ وہ تو ایسا وجود ہے کہ جو کچھ اس سے صادر ہوتا ہے وہی کچھ شریعت کا وجود بنتا چلا جاتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس شے سے رسول کی زبان منع کر دے وہ حرام ہوتی ہے، جس شے کی نسبت رسول کی زبان ہاں کر دے وہ حلال ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی اطاعت کا سوائے رسول کی اطاعت کے اور کوئی راستہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی غلامی اختیار کر لو، میرے رسول کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، میرے رسول کی زندگی کا رنگ اپنی زندگی پر چڑھا لو، میرے رسول کی راتوں کے احوال اپنی راتوں پہ طاری کر لو، میرے رسول کے دن کے اجالوں کے رنگ اپنے دن کے اجالوں پہ طاری کر لو۔ جو کوئی جس قدر میرے حبیب کی سیرت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اسی قدر ہم اسے اپنا محبوب بناتے چلے جائیں گے، یعنی قرب حضور کی سیرت سے ہو رہا ہے اور محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی راہ کو اپنایا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اسی لیے آتا ہے کہ جہاں جس راہ وہ چلے اس راہ کو اپنایا جائے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ پھر اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت تو قرار دے ہی دیا تھا، لیکن یہاں تک بات کو پہنچا دیا کہ رسول کے کہنے کو اپنا کہنا قرار دے دیا، رسول کے کرنے کو اپنا کرنا قرار دے دیا۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ رسول کی زبان سے نکلتا ہے وہ خدا کی وحی ہوتی ہے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول اگر اپنے ہاتھ سے کنکریاں مارتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ وہ کنکریاں میں نے ماری۔ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم،
جو کوئی رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے اسے کہہ دو کہ اس نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ اور پھر جہاں کہیں ذکر آتا ہے اللہ کا، باری تعالیٰ رسول کے ذکر کو ساتھ لاتے ہیں۔ تو جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے وہی تعلق قرآن اور رسول کی سیرت کے مابین ہے۔ جس طرح اللہ اور رسول کو جدا نہیں کیا جا سکتا، رسول کو جدا کرنا خدا کی توحید کا کوئی معنی نہیں رکھتا، رسول کا انکار کر کے خدا پر ایمان کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل اسی طرح سیرت اور سنت نبوی کا انکار کر کے قرآن پر ایمان رکھنے کا کوئی معنی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ کسی نے جبرائیل کو اترتے دیکھا، نہ قرآن کا نازل ہونا کسی نے دیکھا۔ جبرائیل نے تو چپکے سے قرآن حضور پر نازل کر دیا، حضور نے زبان سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے۔ سننے والوں نے تو جبرائیل کی زبان سے نہیں بلکہ رسول اکرم کی زبان سے قرآن کو سنا ہے، انہوں نے جبرائیل پر نہیں بلکہ رسول پاک پر اعتماد کیا ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ مجھ پر جبرائیل آیا، صدیق کہتا تھا کہ آقا میں تصدیق کرتا ہوں۔ حضور فرماتے تھے کہ میں معراج پر گیا، غلام کہتے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہذا جو کچھ رسول نے کہا کہ یہ قرآن ہے اسی کو ہم نے قرآن مان لیا، اور حضور کا یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے یہ کلمہ حدیث ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ یعنی قرآن کی آیتیں اتریں، حضور نے آیتیں پڑھ کر صحابہ کو بتایا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ قرآن ہے جو مجھ پر نازل کیا گیا۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ قرآن ہے، تو یہ کلمات قرآن نہیں بلکہ حدیث حضور کا ارشاد ہے، اپنی طرف سے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اگر حضور کے کلمات پر بھروسہ نہ ہو تو پھر قرآن پر ایمان لانے کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ آپ نے پہلے حضور کے ان کلمات کو مانا کہ یہ قرآن ہے، پھر آپ کی رسائی قرآن مجید تک ہوئی۔ اگر حضور کی سنت اعتبار کے قابل نہ ہوتی، حضور کی حدیث حجت نہ ہوتی، تو پھر کس شخص کی اپنی رسائی رسول کے بغیر قرآن تک ہو سکتی تھی؟ کس کی اپنی رسائی رسول کے بغیر خدا تک ممکن تھی؟ اس لیے خدا پر ایمان لانا بھی رسالت پر ایمان لانے کا مرہون منت ہے، قرآن پر ایمان رکھنا بھی حضور کی سیرت پر ایمان رکھنے کے مرہون منت ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن اور سیرت نبوی کا تعلق یہ ہے کہ قرآن اگر قول ہے تو سیرت اس کا عمل ہے، قرآن ایک تعلیم ہے تو سیرت اس کا مجسم پیکر ہے، قرآن اگر اجمال ہے اختصار ہے تو سیرت اس کی تفصیل ہے۔ اس لیے قرآن تو کہہ دیتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، کتنے وقتوں پر پڑھی جائیں، کس اسلوب سے پڑھی جائے، وہ ضرورت صحابہ کو حضور سے پوچھنے کی پڑتی تھی۔ آقا قرآن نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو لیکن پڑھے کس طرح؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ میری سیرت کو دیکھو، صبح و شام میں جو نماز پڑھتا ہوں جس طرح میں جھکوں وہ تمہارا رکوع بن جائے گا، میں زمین پر سر رکھوں وہ تمہارا سجدہ بن جائے گا، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے کو اپنا لو۔ میں نے ایک مثال دی ہے ارکان اسلام میں سے، ورنہ ہر رکن کی یہی حالت ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن قول کے طور پر اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جس وقت تک اس کا عملی پیکر، اس کا تفصیلی پیکر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے نہ ہو۔ اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک عملی زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ حیات تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ قرآن کو پڑھو لیکن قرآن کو پھر حضور کی سیرت سے سمجھو، قرآن کو سنو لیکن قرآنی معرفت کو حضور کی سنت کی تفصیلات سے اس کی معرفت حاصل کرو۔ لہذا وہ لوگ جو حضور کی سیرت اور سنت سے رہنمائی حاصل کیے بغیر خود قرآن کے مطالب متعین کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کر بھی اکثر و بیشتر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ یہی قرآن ہے جو دل و بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، اسی قرآن کی تمثیلات ہیں جن سے کئیوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور کئیوں کو گمراہی مل جاتی ہے۔ وہ ضابطہ کون سا ہے کہ قرآن پڑھا جائے لیکن قرآن سے سوائے ہدایت کے اور کچھ میسر نہ آئے؟ وہ ضابطہ سیرت مصطفی کی پیروی۔ اگر قرآن اور حضور کی سیرت و سنت کو یکجا کر کے رکھا جائے تو پھر دین کا جسم مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر دین ایک جسم ہے تو قرآن اس کا ایک بازو ہے اور حضور کی سنت و سیرت اس کا دوسرا بازو ہے۔ اگر دین ایک چہرہ ہے تو قرآن اس کی ایک آنکھ ہے اور حضور کی سنت و سیرت اس کی دوسری آنکھ ہے۔ ایک شے کو دوسری سے جدا کر کے نہ تو دین کے وجود کو کما کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور نہ دین مبین کی تعلیمات پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ کچھ پہلو میں نے قرآن اور حضور کی سیرت کے باہمی تعلق کے آپ کے سامنے واضح کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام نے سوال کیا، سنن ابی داؤد میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ پوچھا حضور کی سیرت کیا تھی؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا ہاں ام المومنین قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر قرآن پڑھتے ہو تو سن لو الحم سے والناس تک سارا قرآن حضور کی سیرت کا بیان تھا، سارا قرآن حضور کی سیرت کا بیان تھا. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کو حضور کی سیرت کے حوالے سے سمجھا جائے اور حضور کی سیرت و سنت کو قرآن کے حوالے سے، کیونکہ یہی دو روشنی کے وہ مینار ہیں جنہیں سمجھ کر، جن سے ہدایت کی دولت اخذ کر کے انسان ایک مسلمان کی حیثیت سے صحیح سمت پہ زندگی بسر کر سکتا ہے. باری تعالیٰ ہمیں دین حق کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.